بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج دوسرا سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تمدن کی تعریف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 1 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 1 کے خلاصے کی طرف۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے تہذیب کی تعریف کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم اور ہمارے ارد گرد رہنے والے بہت سے لوگ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اس تصویر میں ایک آدمی شراب کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے اور دوسرا آدمی شراب ہی کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو جس سوچ، ذہنیت اور شعور کی بنیاد پر ہم کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کسی کام کو نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ سوچ، ذہنیت اور شعور ہی دراصل ہماری تہذیب ہے۔ تو تہذیب اصل میں اس سوچ، ذہنیت اور شعور کا نام ہے جس کی بنیاد پہ ہم کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، نہ کرنے کا یا کیسے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر قوم کی کچھ ایسی نمایاں چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر عمارات سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مسجد دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارت ہے۔ اسی طرح مذہبی عبادات، سماجی تہوار، رسوم و رواج سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی جماعت کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اسی طرح جو معاشرتی آداب ہوتے ہیں، مل جل کر رہنے کے آداب اور طور طریقے ہوتے ہیں، ان سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ اسی طرح جو لباس ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، کیونکہ ہر قوم کا لباس دوسری سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ کھانے ایک قوم میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں اور دوسری قوم کے افراد انہیں اتنے شوق سے نہیں کھاتے۔ اسی طرح علوم و فنون اور مہارتوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ مہارتیں ایک قوم کے افراد میں زیادہ ہوتی ہیں اور دوسری قوم کے افراد ان چیزوں میں اتنے ماہر نہیں ہوتے۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی قوم کی تہذیب کا تصور کرنے کے ساتھ جو ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تہذیب کے مظاہر یا تہذیب سے متاثر تو ہیں، البتہ یہ تہذیب نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ تمدن کی لغوی تعریف کیا ہے، یعنی لغت میں تمدن سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ماہرین جب اسے اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس اصطلاح سے وہ کیا مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تمدن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ذکر کریں، ہم ایک مرتبہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تمدن اصل میں ہے کیا۔ ہر قوم کی کچھ ایسی نمایاں چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قوم سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے عمارات سے اندازہ ہو جاتا ہے، مذہبی عبادات، سماجی تہوار، رسوم و رواج سے اندازہ ہو جاتا ہے، آداب معاشرت اور مل جل کر رہنے کے طور طریقوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لباس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء سے اندازہ ہو جاتا ہے، علوم و فنون اور مہارتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تمدن میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں کچھ چیزیں تمدن میں شامل ہیں اور کچھ ہمارے تمدن کا حصہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ساری کی ساری تمدن میں شامل ہیں؟ اسی سوال کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں۔ ہر قوم کی کچھ ایسی نمایاں چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قوم سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اپنا مادی وجود بھی رکھتی ہیں۔ جیسے عمارات کا ایک ٹھوس مادی وجود ہوتا ہے، اسی طرح جو آلات اور اوزار ہوتے ہیں، ہر قوم جو آلات، اوزار، جو مشینیں استعمال کرتی ہے اس کا کوئی ٹھوس وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قوم کے گھروں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جیسے برتن، کپڑے، جوتے، کتابیں، فرنیچر وغیرہ، پردے وغیرہ، ان چیزوں کا بھی ٹھوس وجود ہوتا ہے۔ لباس کا اپنا ایک مادی وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء اپنا مادی وجود رکھتی ہیں، ذرائع آمد و رفت اپنا مادی وجود رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں کسی بھی قوم کے تہذیب یا تمدن کا تصور کرتے ہی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، یہ دراصل تمدن کہلاتی ہیں۔ تو تمدن کسی بھی قوم کی ان چیزوں کا نام ہے جو اپنا مادی وجود رکھتی ہیں، اور تہذیب کے ان مظاہر کا نام ہے جو اپنا کسی نہ کسی درجے میں مادی وجود رکھتے ہیں۔ اب تک ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمدن اصل میں ہے کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمدن کی باقاعدہ لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔
سب سے پہلے ہم لغوی تعریف معلوم کریں گے۔ تمدن عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے شہری بننا، بود و باش اختیار کرنا۔ عربی زبان کی مشہور لغت المعجم الوسیط میں اس کا یہی معنی ذکر کیا گیا ہے کہ تمدن کا مطلب ہے شہری بننا اور شہری زندگی اختیار کرنا۔ اگر ہم غور کریں تو جو شہری زندگی ہے اس میں بھی زیادہ تر مادی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان اپنی شہری زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ تو تمدن کا جو بنیادی سا تصور ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ وہ چیزیں جو اپنا مادی وجود رکھتی ہیں ان کا استعمال، اور تہذیب کے وہ مظاہر جو اپنا مادی وجود رکھتے ہیں وہ تمدن کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح تمدن کا جو تصور ہم نے دیکھا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے لغوی معنی میں بھی موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تمدن کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ تمدن کی ایک سے زیادہ اصطلاحی تعریفیں کی گئی ہیں، ہم صرف وہی تعریفیں ذکر کریں گے جو اب بھی تمدن ہی کی باقاعدہ تعریفیں سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی تعریف ہے تعمیرات اور رہن سہن میں برتنے کی مادی اشیاء، یعنی عمارتوں میں اور رہن سہن میں برتنے کی جو مادی چیزیں ہوتی ہیں، خود عمارتیں بھی مادی چیزیں ہیں، اور رہن سہن میں برتنے کی جو دوسری مادی چیزیں ہیں جیسے برتن، کپڑے اور فرنیچر، کتابیں وغیرہ، اس طرح کی چیزیں تمدن کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری عظیم تہذیب میں ڈاکٹر غلام جیلانی برق اس کے بارے میں لکھتے ہیں، سید علی بالگرامی تمدن عرب میں اس لفظ کو تہذیب کا مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن میرے ہاں یہ تہذیب کے اس پہلو کا نام ہے جس کا تعلق عمارات، باغات، انہار اور شاہراہوں سے ہو۔ ہماری حسین عمارات اور چمکیلی شاہراہیں ہمارا تمدن ہے۔ اس لفظ کا دائرہ ہم فرنیچر، لباس اور ظروف تک بھی وسیع کر سکتے ہیں، لیکن علم و دانش کو تمدن نہیں کہہ سکتے۔ تو اس اقتباس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی مادی چیزیں ہیں جیسے ہماری عمارات ہیں یہ بھی تمدن میں شامل ہیں، اسی طرح ہمارے جو باغات ہیں، ہماری نہریں ہیں، ہماری سڑکیں ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے تمدن میں شامل ہیں کیونکہ یہ اپنا مادی وجود رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید اس دائرے کو وسیع کرتے ہیں تو کچھ اور مادی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو عام طور پر گھر میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے فرنیچر ہو گیا، اسی طرح لباس ہے، اور اسی طرح گھر میں استعمال ہونے والے برتن ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کتابیں وغیرہ، یہ چیزیں ہم تمدن میں شامل کر سکتے ہیں۔ البتہ علم و دانش اور جو علوم و فنون ہیں، جو آداب ہیں، ان کو ہم تمدن میں شامل نہیں کر سکتے۔ اگلی تعریف ہے کہ نظریات اور عقائد کے مظاہر کو ہم تمدن کہتے ہیں۔ نظریات اور عقائد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تہذیب ہی ہے جس کی بنیاد پہ ہم کسی کام کو کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہی سوچ اور ذہنیت ہے۔ تو اس سوچ اور ذہنیت کے جو مظاہر ہیں ان کی کوئی نہ کوئی مادی شکل بھی ہوتی ہے، وہ دراصل تمدن کہلاتے ہیں۔ یہ تعریف ذکر کی ہے اسلامی تمدن و تاریخ میں، اگرچہ یہ باقاعدہ کوئی تصنیف نہیں ہے لیکن امدادی کتاب بہرحال ضرور ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ تعریف ذکر کی ہے کہ تہذیب بنیادی نظریات، عقائد اور تصورات اور مقاصد زندگی سے عبارت ہے، اور ان بنیادی نظریات و عقائد کے مظاہر کو تمدن کہتے ہیں۔ تو بہرحال تمدن کی ایک اور تعریف ہمیں معلوم ہوئی کہ ہماری تہذیب کے جو عملی مظاہر ہیں وہ بھی تمدن کہلاتے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہماری تہذیب ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم نے 5 وقت ایک عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت کی جو عملی شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہمارا تمدن ہے۔ اسی طرح لباس ہے، اور لباس بھی ایک مادی چیز ہے لیکن یہ ہماری تہذیب کا عملی مظاہرہ بھی ہے۔ ہماری تہذیب ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ خواتین نے اور مردوں نے اپنے جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈھانپنا ہوتا ہے۔ ہم نے لباس کو ایسی شکل دے دی جس سے ہمارا یہ والا مقصد، ہماری تہذیب کا یہ تقاضا بڑی آسانی سے پورا ہو سکتا ہو۔ تو یہ جو لباس ہے، حجاب ہے، یہ ہماری تہذیب ہی کی ایک عملی شکل یا اس کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ نظام فکر کے تابع نظام عمل ہی دراصل تمدن کہلاتا ہے۔ یہ تعریف ذکر کی ہے مطالعہ تہذیب میں ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر نے۔ اصطلاحاً تمدن کی یہ تعریف کی جا سکتی ہے کہ تمدن وہ نظام عمل ہے جو انسان کے نظام فکر یعنی تہذیب کے تابع ہوتا ہے۔ تمدن کا تعلق چونکہ انسانی افکار و خیال کے تحت سرزد ہونے والے ظاہری اعمال سے ہے، لہذا اس کی حیثیت عملی، ظاہری اور مادی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو سوچنے کا اور نظریات اور عقائد کا جو نظام ہے، یعنی ہماری جو تہذیب ہے جسے ہم نظام فکر کہتے ہیں، اس نظام فکر کے جو عملی، ظاہری اور مادی مظاہر ہوتے ہیں
مثال کے طور پر ہماری عمارات ہیں، اسی طرح ہمارے آلات اور اوزار ہیں، ہمارے گھر میں استعمال ہونے والے برتن وغیرہ ہیں، لباس، کھانے پینے کی اشیاء، ذرائع آمد و رفت، اس طرح کے جو ہماری تہذیب کے عملی مظاہر ہوتے ہیں وہ دراصل ہمارا تمدن کہلاتے ہیں۔ لیکن ہمارے طبعی حالات اور اسی طرح ہمارے علوم و فنون اور اسی طرح ہمارا ادب، ہماری زبانیں، یہ چیزیں ہمارے تمدن میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہ تین تعریفیں ہم نے دیکھی تمدن کی، ان تین تعریفوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تہذیب کے جو حصی اور خارجی مظاہر ہیں، چاہے وہ کسی مادی چیز کی شکل میں ہو جسے ہم نے خود بنایا ہو اور ہم اسے استعمال کر رہے ہوں، یا وہ کسی عملی شکل میں ہمارے سامنے آئے، جیسے نماز پڑھتے وقت جماعت کی جو عملی شکل بنتی ہے، یہ ہماری تہذیب کا، ہمارے نظام فکر کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارا تمدن کہلاتی ہیں۔ تو یہ تمدن کی اصطلاحی تعریفات ہم نے دیکھی تھی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک اور تعریف کی جس میں تقریباً پہلے والی ساری تعریفوں کا خلاصہ آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمدن کسی قوم کے زیر استعمال مادی اشیاء کا نام ہے، اور یہ اشیاء تہذیب سے متاثر بھی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ لباس ایک مادی چیز ہے، تہذیب سے متاثر ہو کر حجاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عمارتیں مادی چیزیں ہیں اور جب ہماری تہذیب سے متاثر ہوتی ہیں تو مسجد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی طرح تہذیب کے عملی یا مادی مظاہر بھی تمدن کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہماری تہذیب کا تقاضا ہے، اور جو جماعت کی شکل ہم بناتے ہیں یہ اس تقاضے کا عملی مظاہرہ ہے۔ اسی طرح علوم و فنون، طبعی حالات وغیرہ تمدن کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم کس موضوع پر بات کریں گے۔ آئندہ سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ثقافت کسے کہتے ہیں، ثقافت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف معلوم کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ تہذیب، تمدن اور ثقافت میں فرق معلوم کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔